बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से लोग कह रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट पे वीडियो नहीं की, तो आज आपके लिए स्टॉक मार्केट पे वीडियो हाजिर है। जैसा कि मैंने आपको पिछले दिनों भी कहा था कि स्टॉक मार्केट में जो एक ब्रॉड बेस तेज़ी थी उसका टाइम ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो जो एक ब्रॉड बेस चीज़ें हुई थी, जैसे IMF प्रोग्राम के बारे में आया था, इलेक्शंस के बारे में आया था, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के बारे में आया था, तो एक स्टॉक मार्केट ने अपना एक बैकलॉग जिसे कहते हैं ना, वो अबूर किया था और स्टॉक मार्केट में तकरीबन पूरी मार्केट चली थी। लेकिन आपको उस वक्त भी याद होगा मैंने कहा था कि 21,000 पॉइंट जो बढ़ी है उसमें 12 से 13,000 पॉइंट जो है सिर्फ 20 स्टॉक्स की वजह से पड़ी थी, और मैंने आपको स्टॉक्स की लिस्ट भी बताई थी। और फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि अब यहां से इंडेक्स शायद आप ना देखें कि तेजी से जाए, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज होंगी और बाज स्टॉक्स जो है बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे और बाज स्टॉक्स बहुत तेजी से नीचे आएंगे। बहरहाल पिछले 2-3 हफ्ते जो है, बल्कि आप ये कह लें कि जनवरी के महीने से स्टॉक मार्केट जो है बड़ी रैंडम वॉक करती है। 500 पॉइंट बढ़ती है, 300 पॉइंट गिरती है, 1000 पॉइंट बढ़ती है, 2000 पॉइंट गिरती है। जनवरी के महीने में आप अगर आप देख लें तो स्टॉक मार्केट जो है एक दफा 60,000 से नीचे भी गई, फिर 65,000 पे आई, फिर अब 63,000 पे आ गई है। और जैसे जैसे खबरें आ रही हैं वैसे वैसे स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रही है। बहरहाल ये जो हफ्ता था, ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो इस हफ्ते को मैं चाह रहा था कि आपके सामने लेकर आऊं, लेकिन उससे पहले ब्लूमबर्ग ने भी एक आर्टिकल लिखा है स्टॉक्स मार्केट के बारे में, और वो आगे के आने वाले साल के बारे में, बल्कि आने वाले साल नहीं, इलेक्शंस के बाद का एक मंजरनामा तारीखी पस मंजर को देखते हुए दे रहे हैं। तो मैं चाह रहा था पहले वो आपके सामने डिस्कस कर लूं। ब्लूमबर्ग क्या कहता है? ब्लूमबर्ग ये कहता है कि स्टॉक में गेट बूस्ट फ्रॉम इलेक्शंस। जैसे कि ये बात हमने उस वक्त कही थी जब 8 फरवरी की 1 नवंबर को काजी फायद ईसा साहब ने डेट दी थी इलेक्शन की। तो ये बात हमने उस वक्त कही थी कि स्टॉक्स चलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट्स लव सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी मार्केट हेट करती है। और आपने देखा भी होगा नवंबर का महीना रिकॉर्ड महीना था तमाम महीनों में जिसमें स्टॉक मार्केट ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन अब ब्लूमबर्ग कह रहा है कि इलेक्शंस के बाद जो है मार्केट को बूस्ट मिलेगा। ये एक हिस्टोरिकल बेसिस पे, एक प्योर स्टैटिस्टिकल बेसिस पे वो बात कर रहे हैं। इसमें जो क्वालिटेटिव चीजें हैं, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं बगैर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के, बैट सिंबल के, फिर कंट्रोवर्शियल हो गई हैं बहुत सारी चीजें। ये चीजें ब्लूमबर्ग के आर्टिकल ने कैप्चर नहीं की। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में माजी में इलेक्शंस के फौरन बाद ज्यादा हर इलेक्शन के बाद नहीं, मार्केट में परफॉर्मेंस आई है। और वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इलेक्शन से एक दिन पहले अगर किसी ने शेयर खरीदे तो एक महीने में 7% बढ़ी है। पिछले 6 इलेक्शंस में उन्होंने 6 इलेक्शंस का जिक्र किया उसमें, और उन्होंने कहा कि इलेक्शन के 3 महीने के बाद स्टॉक एक्सचेंजेस में तकरीबन 19% पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ है। और फिर साथ ही उस आर्टिकल में उन्होंने ये बात का भी जिक्र किया कि ये जो है ऑलरेडी जो 61% इस साल मार्केट बढ़ी है, इस साल डॉलर में ब्लूमबर्ग कहता है कि 61% पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई है। ये उसके ऊपर होगा, यानी कि 7 और 19% अगर माजी को देखें तो। फिर ब्लूमबर्ग ये कहता है कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो जो है 90 जो दुनिया के इंडेक्स हैं उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था इस साल। तो ओवरऑल कहने का मतलब उनका ये था मैं अभी वापस से आपके आगे रिपीट कर दूं कि उन्होंने ये हिस्टोरिकल बेसिस, यानी माजी में जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और उन इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में क्या हुआ, तो एक उन्होंने 1 माह का एनालिसिस दिया और एक दिया 3 माह का एनालिसिस। लेकिन इसका मतलब जरूरी नहीं है कि इस इलेक्शन में भी वैसा हो। 2019 में भी ऐसा नहीं हुआ था, 2008-9 में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये एक चीज आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये ना हो कि आप जज्बाती होकर ओ जी हमेशा ये होता है। ये इलेक्शंस थोड़े से जो है, एक तो इलेक्शंस में प्रॉब्लम है,
دوسرا یہ کہ الیکشنز کے فوری بعد، اب الیکشن کے بعد حکومت کیسی بنتی ہے، اگر سادہ اکثریت کی نہیں بنتی تو بہت کمزور حکومت بنے گی. کمزور حکومت معیشت چلانے کے لیے اتنی سود مند ثابت نہیں ہوگی، اور اگر وہ سود مند ثابت نہیں ہوتی تو پرابلمز آ سکتے ہیں. اور پھر آئی ایم ایف پروگرام میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہوگا، جو 24واں آئی ایم ایف پروگرام جسے کہیں گے ہم، یہ 24واں آئی ایم ایف پروگرام مدر آف آل آئی ایم ایف پروگرام ہوگا. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ پاکستان کا ڈیٹ جو ہے بہت ہائی رسک ڈیٹ ہو چکا ہے، اور یہ فیصلہ آئی ایم ایف کرے گا مارچ میں کہ ہماری ڈیٹ ری پیمنٹ کی پوزیشن کیسی ہے. حالانکہ ابھی رپورٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے ہائی رسک تو کہہ دیا لیکن کہہ رہے ہیں ابھی بھی سسٹینیبل ہے. یہ تو ہو گئی یہاں پہ بات اس کی. ہماری جو 61% مارکیٹ بڑی تھی، انٹرسٹنگ چیز تھی، میں نے آپ کو پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ فارینر نے ایکچولی جب سے مارکیٹ میں ایکٹیویٹی شروع کی تھی، سب سے بڑا جو مارکیٹ میں تیزی ہوئی تھی اس کا ایڈوانٹیج بھی فارینر نے اٹھایا تھا. فارینر نے لگ بھگ 75-80 ملین ڈالر ڈالے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں بوسٹ لگا تھا. اب آج کے دن، صرف آج کے دن کی بات کروں، فارینر نے نیٹ سیلنگ کی ہے 10 ملین ڈالر کی. یہ جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس میں فارینر نے سیلنگ کی ہے 24 ملین ڈالر کی، 23.64 ملین ڈالر کی. اور یہ جو جنوری پہلی سے لے کر آج 25-26 جو بھی ہے، 24.5 ملین ڈالر کی فارینر کی نیٹ سیلنگ ہے. اور اگر ہم جولائی سے آج تک تاریخ پہ دیکھیں تو فارینر کی نیٹ بائنگ ہے 50 ملین ڈالر. یعنی کہ فارینر نے 80 ملین ڈالر تک ڈالا تھا مارکیٹ میں، اب اس کا 1/3 صرف اس ہفتے میں نکال لیا ہے. اب فارینر نے پیسے نکالنا کیوں شروع کر دیے؟ بلومبرگ کی ایک سٹوری یہ آ رہی ہے کہ جی بلومبرگ جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہہ رہے کہ الیکشنز کے بعد مارکیٹ بوسٹ دیکھ سکتی ہے. لیکن فارینر جو بلومبرگ کو بہت فالو کرتے ہیں، انہوں نے مارکیٹ سے ایگزٹ لیا ہے. میں اگر میری دانست میں دیکھیں یا میری ناقص رائے میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی فارن پلیئرز ہیں نا، اب وہ جو ہے آئی ایم ایف جیسے اداروں کی ڈائریکٹر رپورٹس اور ان کی اسیسمنٹس پڑھتے ہیں، اور اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں، یہ لیڈز لیتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. فارینر اس وقت کب آیا پاکستان میں؟ جب آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا اور فارینر نے دھڑا دھڑ پیسے ڈالے. اور اب آئی ایم ایف کی اس ہفتے 11 تاریخ کو جو بورڈ میٹنگ ہوئی تھی، 15 تاریخ کو پیر کو شاید آئی تھنک آئی ایم ایف کی ڈیٹیل رپورٹ آئی، اور اس ہفتے فارینر نے پیسے نکالے ہیں. تو یہ ایک لیڈ ہے ہم ساروں کے لیے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کو صحیح طرح لوگ پڑھیں اور اپنے اندر کیپیسٹی بلڈ کریں اس کو سمجھنے کی بھی، اور اس سے پھر اپنے جو ہیں اگلے وے فارورڈ اور ایکشنز کو دیکھیں. میں نے آپ سے آئی ایم ایف کی رپورٹ کے بارے میں بھی تفصیل سے ذکر کیا تھا، اور اس کے بعد یہ آؤٹ کم ہوا تو یہ ڈیٹا پوائنٹ، یہ ایکشن پوائنٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بنتا تھا. تو یہ تو ہو گئی یہاں پہ بات ختم. اب سٹاک مارکیٹ سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں، اور ایک اور چیز، ایک ورلڈ اسٹیٹسٹک انڈیکس ہے، وہ بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس پھینکتا ہے، اور گائے بگائے جو ہے یہ آتا رہتا ہے، اور جب آتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے وہ شیئر کرتی ہے. جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے بھی شیئر کیا تھا، اور خان صاحب نے بھی بولا تھا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے رہنے کے لیے. ورلڈ اسٹیٹسٹکس نے آج پھر وہ ڈیٹا نکالا، اور انہوں نے پاکستان کو واپس سے کہا کہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے. میں اس میں تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج میں نے اس پہ وضاحت اپنی ٹویٹ کے تھرو بھی کی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے، میرے حساب سے سستا ترین ملک جو یہاں پہ ہم رہ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو باہر سے یہاں ٹریول کر آتا ہے. کیونکہ جب وہ آتا ہے، اگر اس کے پاس ڈالر ہوتا ہے تو اس کو 280 روپے ڈالر کے ملتے ہیں، پاؤنڈ ہوتا ہے تو 450 روپے ملتے ہیں، یورو ہوتا ہے تو میرے خیال سے 330 ایسے 310 315 روپے ملتے ہیں اس کو. تو جب وہ آتا ہے 300 روپے، اگر 100 پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، 100 پاؤنڈ اگر نکالتا ہے تو اس کو 35,000 37,000 روپے ملتے ہیں. 37,000 روپے اس میں جب وہ جا کے کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتا ہے تو 1,500 2,000 2,500، تو اس کے تو جو ہے نا 4 یورو یا 4 پاؤنڈ لگے یا 6 پاؤنڈ لگے تو ان کے لیے تو بڑا سستا ملک ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن جو یہاں رہ رہے ہیں
ان کے لیے یہ اس وقت تاریخ کا مہنگا ترین دور چل رہا ہے. 44-45% ہماری جو ہے ایس پی آئی ہے، سینسٹیو پرائس انڈیکس، 30-31% کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. اور اب تو جو ہے پہلے ہمیشہ متوسط طبقے کو مہنگائی لگتی تھی، اب اس مہنگائی میں تو امیر طبقہ بھی جو ہے اس کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں. اس سے بھی جو ہے اس مہنگائی کی ہیٹ جو ہے وہ جو ایک ہمارے جج صاحب نے ایک بڑا زبردست ابھی پچھلے دنوں ایڈیم بولا تھا کہ یو کانٹ فیس دا ہیٹ آف دا کچن تو کم آؤٹ فرام کچن، ایسا کچھ کر کے تھا، میں بھول گیا، بڑا اچھا بولا تھا. تو یہ جو ہیٹ ہے نا اس کی کچن میں اس وقت، تو اس وقت کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. میری آج وائف نے مجھے بتایا کہ 2 مرغیاں 1800 روپے کلو آئی ہیں. 1800 روپے کلو نہیں، سوری، 1800 روپے کی 2 مرغیاں آئی ہیں. تو تقریباً 500 روپے کلو زندہ مرغی کا اس وقت ریٹ ہو چکا ہے. تو ناقابل برداشت ہے. تو یہ کہنا چاہ رہا تھا میں. لیکن اس جو ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کی ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا، 2 مہینے پہلے دیکھا، 3 مہینے، واللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، ہمارے بعد ایجپٹ تھا. اب ماشاءاللہ ایجپٹ جو ہے دوسرے نمبر سے ہٹ کے 23ویں نمبر پہ چلا گیا. یعنی ایجپٹ میں مہنگائی ہو گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے اگر ہمارے معاشی حالات دیکھیں اور ایجپٹ کے دیکھیں تو دونوں کے بڑے پیرالل چل رہے ہیں اس وقت. دونوں کے معاشی حالات فوٹو کاپی ہیں، اور بلکہ اب تو سیاسی حالات بھی 19-20 ہی ہیں. تو اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ. پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، پہلے نمبر پہ، دوسرے پہ نائجیریا، تیسرے پہ لیبیا، چوتھے پہ انڈیا، 5ویں پہ افغانستان، 6 پہ کینیا، 7ویں پہ بنگلہ دیش، 8ویں پہ سیریا، 15ویں نمبر پہ ایران اور 23ویں نمبر پہ ایجپٹ. تو یہ ہے صورتحال. تو شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ.